اپنی مصیبت کو فرعون نے. یہ رب. تو بھائیوں کے ہاتھ گھر سے نکلے. یہ شیطان کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کیا ہونے جا رہا ہے. یہ اٹکل پچو لگاتا ہے. جنات کو بھی غیب کا علم کوئی نہیں ہوتا، وہ ہم سے بھی بے بس مخلوق ہے. لوگ خواہ ڈرتے ہیں. اور جو ہمارے گھر میں جن ہے، اور جن ہے تو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ کی جگہ ووٹ ڈال کے آتے ہیں. ہاں نا، ایک گھر سے پتہ 600-700 ووٹ نکلا تھا کراچی میں، جن ہی ڈال آئے ہوں گے. بھائی جن آپ کے گھر میں کاکروچ نہیں ہے؟ ڈھیر ساری مخلوق ہے یار. ہم نادیدہ چیز سے ڈرتے بہت ہیں، اور پھر ان کے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوٹنے والے، ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں. تو ان کو بھی کچھ نہیں پتا ہوتا. یہ گوبر کھانے والی مخلوق ہے یار. ان میں عامرہ ہیں. جس طرح کراچی میں پیدا ہونے والا یا لندن میں پیدا ہونے والا پٹھان پشتو نہیں آتی اس بیچارے کو، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں پٹھان ہوں، لیکن جاپان میں مجھے ایک دوست ملے کہ میں پٹھان ہوں لیکن مجھے پشتو نہیں آتی. بڑے بڑے وہاں پیدا ہوئے جاپان میں، ماسٹر کر رہے تھے وہ عربک میں، پشتو نہیں آتی. لیکن خاندان تو نسل تو وہی ہے. جنوں میں سے جو گھروں میں پلتے ہیں نا وہ ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں بیچارے. تنگ کرنے والے عامرہ ان کو کہتے ہیں. ان میں بھی اڈاپٹیشن ہے. جو مارد ہوتے ہیں وہ زحل پہ رہتے ہیں، جہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے یہاں تو سردی سے ہی مر جائیں. زمین یہاں کی سردی بھی ان کے، گرمی بھی ان کے لیے سردی ہے. بہت زیادہ آگ میں ہی رہنے والے وہ لوگ ہیں. یہ والے بیچارے مسکین ہیں، کیوں ان کے لیے تم مصیبت بناتے ہو، کیوں ان سے ڈرتے ہو؟ یہ خالی نہیں رہیں گے. یہ بہت مخلوق ہے، جنات بہت مخلوق ہے. آپ شریف کو نکلوائیں گے کوئی بدماش آگ گھسے گا. جیسے پڑوس ہوتا ہے نا، بعض دفعہ بندہ جو ہے وہ ایک پڑوسی سے تنگ ہوتا ہے لیکن بعد میں کہتا ہے یار وہ شریف آدمی تھا اس کے مقابلے میں جو نیا آیا ہے. رہنے دیں ان کو. تو اللہ پاک نے ہر چیز کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کو پکڑے، اس کے اپنے اور میرے دشمن کو پالے، اس کو پالے. اسی طرح یہاں دریا میں ڈالو تو اس کو جہاں ماں سگی کو کہا تھا نا القیہ فی الیم، دریا میں ڈال دے. اور واقعتاً جب ماں نے ڈال دیا اور وقت گزرا تو ماں کو احساس ہوا میں نے یہ کیا کیا، پتہ نہیں سپاہی آتے نہ آتے، میں نے اٹھا کے دریا میں بچے کو پھینک دیا. یقینی موت کے حوالے کر دیا. پہلے تو شک تھا. اللہ پاک کہتا ہے وَأَصْبَحَتْ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کا دل اڑا چلا جا رہا تھا. إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، وہ تو محلے میں شور کرنے لگی تھی لوگوں میں کیا کر بیٹھے. دیکھنا جب بندہ شیئر کرتا ہے اپنے دکھ کو، اپنی بات کو، تھوڑا سا حوصلہ ہو جاتا ہے اندر لیے ہوئے دکھ کہ میں کیا کر بیٹھے. ان قادت وہ تو رولا ڈالنے لگی تھی. لولا ربطنا علی قلبہا، ہم نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھا، نہیں بات باہر نہیں نکلنی چاہیے. ہاتھ رکھ کے ڈلوایا بھی اور کہا صبر کر لے کے آتا ہوں. تو ماں نے کیا کیا، بیٹی سے کہا قالت لاختہ قصیہ، قصیہ پیچھے لگ جائے. یہ قصہ جس کو کہتے ہیں نا، قصہ وہ ہوتا ہے جس میں ایک بندہ قصہ بیان کرتا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، جس کو ہمارے یہاں حالی کہنے لگتے ہیں. دادا سے ہم کہتے تھے نا کہانی سناؤ، میں پھر حالی لگنا بیٹھو ساتھ. آپ نے اچھا کہنا ہے تو انہوں نے کہانی سنانی ہے. ایسا نہیں کہ وہ کہانی سنائے آپ سو جائیں. جو ہی آپ نے اچھا روکنا ہو کہتا چل چھٹی کرو بھائی کوئی نہیں کہانی. یہ قصی ہے، مطلب ہے لگ جا اس کے پیچھے. یعنی یہ قصہ بیان کر رہا تھا اور آپ اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں جیسے اب لگے ہوئے آپ. قصی ہے فبصرت به عن جنب، جنب اجنبی. تو وہ اس نے نظر رکھی ہوئی تھی ان پر جنوبن اجنبی بن کر، یعنی کھیلتی بھی جا رہی ہے اپنا پنجگیٹرا کول کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے اور ساتھ چل بھی رہی ہے دریا کے ادھر ادھر بھی رکھ رہی ہے ٹوکری کدھر جا رہی ہے. دیکھیں آپ عورت، یعنی 9 سال کی بچی ہے وہ، لیکن اس کی آپ چالاکی اور ہوشیاری دیکھیں
کہ اس نے فرعون کے جاسوسوں کو بھی پتہ نہیں لگنے دیا کہ یہ اس بہن کا اور اس بھائی کا آپس میں کوئی تعلق ہے اس بچے کا. فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور بھی نہیں تھا کہ اس بچی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے. جب بچے نے دودھ نہیں پیا اور ہوا کہ کیا کریں بھائی، اب کیا کریں، تو پھر وہ بولی ہے کہ میں وہ دودھ پلانے والی ایک نہ بتاؤں آپ کو، وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے، بڑا تجربہ اس کا. دیکھیں آپ، میں کہتا ہوں اگر وہاں ہارون علیہ السلام ہوتے نا تو وہ میرا ویرا جفا مار لیتے وہ وہاں پہ، جذباتی ہو. اس نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا، ماں تک بچے کو واپس لے کر گئی، کہا بھائی گھر دکھاؤ اس کا، ساتھ میں بچہ بھیجا، اور وہ ماں کے پاس جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، کہ میں لوٹا کے لاتا ہوں تو ڈال دریا میں. وہ تنخواہ بھی لے کر آیا پھر ساتھ، ظاہر پیسے دے رہا تھا پھر ان دودھ پلانے کے. تو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا جس طرح وہاں سگی ماں نے پھینکا تھا. وہ لے گئے، بیچ دیا وہاں. اللہ پاک نے وہاں جو سپہ سالار تھا اس کا، اس کے گھر میں، عزیز کے گھر میں ان کو جگہ دی. اس کے دل میں ڈالا کہ خریدنا ہے، بیچنے والے کے دل میں ڈالا اس کو بیچنا. ہر سٹیپ پری پلانڈ ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، ہم نے اس طرح یوسف کو تمکن تاکہ وہ بادشاہی کے طریقے سیکھ لے، اس لیے کل اس نے بادشاہ بننا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا وہاں، اس نے فرعون نہیں بننا، اس نے نبی بننا ہے. نبی کے پاس بھیجا تربیت کے لیے. وہاں دیکھنا اب کتنا غصہ دکھا رہے تھے، سلیانی کے سلیانی، وہ اس کو مار دیا، انہوں نے مکہ مارا اور بندہ مار دیا. یہاں پھر نبی بنانا ہے، نبی اس طرح نہیں کرتے، تربیت دی. اور اسرائیلیات میں ہے کہ اللہ نے کہا کہ موسیٰ تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے جس دن تمہاری گریجویشن کا فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ پاس ہو گیا، اب اسے دے دینی چاہیے. تو کیا واقعہ تھا؟ کیا ایک بکری بھاگ گئی تھی، تو اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا پکڑنے کے لیے. جیسے یدعوکم لیغفر لکم، اور ظالموں تمہیں خدا اپنے کام کے لیے نہیں بلا رہا اور تمہیں بخشنے کے لیے بلا رہا. یدعوکم لیغفر لکم، تم دور بھاگتے ہو، تم اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے بھلے کے لیے، اور وہ تم سے ڈر کے بھاگ رہی تھی. اور جب تم نے اس کو پکڑ لیا اور تو نے پھر اس کو مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، تو نے اس کو اپنے گلے سے لگایا کہ کیوں بھاگی ہے تو اتنا، تو تھک گئی ہوگی. اس دن ہم نے فیصلہ کیا کہ اب موسیٰ نبی بننے کے قابل ہو گیا، اب انہیں دے دینی چاہیے. اس لیے کہ امتوں کا یہی حال ہوتا کہ لوگ بھاگتے ہیں، نبی رحمت سے انہیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے واقعات. ایک بندہ ہے شراب کے لیے، وہ شراب پیتا تھا، شراب اتنی گٹی پانی کی طرح پیتے تھے یہ لوگ، اور آتا تھا اور حضور کہتے تھے اس کو سزا دو. کولنا بنا کے مارتے تھے، کوئی سزا مقرر نہیں تھی اس کی کتنی مارنے، جس کی تسلی کوئی تفا مار لیتا تھا، کوئی کولنا بنا کے مار لیتا تھا، جیسے تھوڑی سی ٹھنڈ پریٹ کر کے چھوڑ دیتے. ایک دن کسی نے کہہ دیا کہ اللہ اس کو خوار کرے، یہ کتنا لایا جاتا ہے اس جرم میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا یہ بات مت کرو، اللہ کی قسم میں اس کو اللہ رسول سے محبت کرنے والا پاتا ہوں، بس. اس کے بعد چھوڑ دیا. اللہ اور رسول میری گارنٹی دے رہے کہ میں اس سے محبت کرنے والا ہوں، اور پھر میں شراب پیوں. جسے کوڑے نہیں چھڑوا سکے تھے، نبی کے 2 لفظوں نے اسے شراب چھڑوا دی. ایک بندے کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، کسی مسلمان کو دوسرے کو کہہ دیں آپ یہ اعزاز نہ بخشیں اسے. حضور نے کوئی توجہ نہیں دی. آپ نے مجمع کی طرف منہ کیا اور ان سے کہا کسی نے تم میں سے اس بندے کو مسلمانوں والا کام کرتے دیکھا ہے؟ اندازہ کریں آپ یار، ہم اچھے بھلے نمازی کو کافر کہہ دیتے، حافظ قرآن کو کہہ دیتے، چونکہ میرے فرقے کا نہیں کافر ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ تم کس نبی کی امت ہو؟ مدینے والے اس کو، ورنہ حضور کہتے نا یہ نماز پڑھتے ہیں ہماری مسجد میں آ کے. حضور کہتے ہو کسی نے اس کو کوئی بھی مسلمانوں والا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے اللہ کے رسول اس نے ایک دن لشکر میں ہمارے ساتھ پہرا دیا تھا.
آپ نے فرمایا صفیں بناؤ، جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو قبر میں اتارا، اس کا سر اپنی گود میں رکھ کے فرمایا، اس کے ماتھے سے مٹی جھاڑ کے بال اس کے ٹھیک کر کے آپ نے فرمایا دیکھ لوگ کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی، میں اللہ کا رسول کہتا ہوں کہ تو جنتی۔ یہ ہے نبی کہ جس میں ذرہ بھی مسلمان، ایک کام بھی کوئی مسلمانی والا اس نے کیا ہے تو میں اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ یار تم اس میں 99 مسلمانی والے کام دیکھتے ہو، ایک تم سے اختلاف ہوتا ہے، کہتے ہو کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، ہمارے فرقے کو نہیں مانتا، ہمارے اکابر کو نہیں مانتا۔ تم مسلمان بنانے آئے تھے، کافر بنانے آئے تھے؟ یہ فیصلے تو حشر میں ہونے، پھر حشر کی عدالت کو ٹھپ کر دیں اگر دنیا میں تم نے جنت بانٹنی ہے تو وہاں سے نبوت کی تربیت لی۔ اچھا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔